Retired Colonel Mr. Muhammad Imtiaz Awan. I want to say some words for him. شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو اپنے بازوئے پر سے اسے اور ہوا دے، نہیں کوئی نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. Your audience, I request to all of you that please stand up on your seats and in a huge round of applause, please welcome Retired Colonel Mr. Imtiaz Hussain Awan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم محمد الطاف صاحب، دی پرنسپل پونچھ انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز، ان کی ٹیم محمد اکرم اوان، لیاقت علی صاحب اور محمد کامران، اور خصوصی طور پر ٹیمز کے اساتذہ اکرام جن کی محنت کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، والدین اور ٹیمز کے پیارے اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات، السلام علیکم. آپ یقین جانیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں جس طرح بچوں نے پرفارم کیا کہ میں اس کو ایکسپلین سے کر سکوں. انشاءاللہ اس پر میں بات چیت کروں گا تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے میں پرنسپل محمد الطاف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کوئی ایک ہفتہ پہلے جب کانٹیکٹ کیا، تو اس سے پہلے میں، کیونکہ آپ کو پتا، جیسے انہوں نے بتایا کہ میں فوجی فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا ایجوکیشن سسٹم چلا رہا ہے پورے پاکستان میں، جس میں تقریباً 200 انسٹیٹیوشنز ہیں آل اوور پاکستان، اور ہمارے مور دین 70,000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں ان تمام اسکولوں کی ایڈمنسٹریشن کو ایز اے سینئر جنرل مینیجر ان کو میں لک آفٹر کرتا ہوں. تو پورے پاکستان کے ہر ہفتے میں کسی نہ کسی اسکول کے جو ہے نا وہ ہم وزٹ پر جاتے ہیں، اس کے ایڈمنسٹریشن، اس کے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں شاید اویلیبل نہ ہوں، تو لیکن ان کے حضور اور اثرات پر میں آیا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اتنے ٹیلنٹڈ بچے جن کا میں یعنی ایک سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے علاقے میں اتنا بڑا ٹیلنٹ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بچے اور بچیاں، لیکن بچیوں نے جو پرفارم کیا دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. اور اگر معاشرے میں دیکھیں تو میرے ایک سینئر تھے بڑے زبردست، آپ نے ٹی وی پر شاید ان کا نام دیکھا بھی ہوگا، جنرل ناصر جنجوعہ. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو ہماری خواتین چلا رہی ہیں، اور ہماری یہ بیٹیاں، مائیں اور بہنیں چلا رہی ہیں. اور اس کی تاریخ یہ نہیں کہ آج ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا ان کا؟ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا عمل ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ میں نے آج بھی یہاں دیکھا کہ ہماری بیٹیوں نے وہ اسٹینڈنگ لی جانا وہ پرفارم کیا. اس کے لیے وہ مبارکباد کی مستحق کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے بھی ان سے زیادہ کم نہیں ہیں، وہ بھی اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست پرفارم کیا. ابھی میں مختصراً سا، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم میرے خیال میں جب سے میں آرمی میں کمیشن حاصل کیا 1986 میں، تو فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی گیدرنگ میں مخاطب ہو رہا ہوں. تو یہ مختصر سا تعارف، میں نے کلاس 8 تک گورنمنٹ رکڑ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور میٹرک میں نے لاہور کے ایک اسکول سے میٹرک کا ایگزام پاس کیا، اور الحمدللہ اس کے فوراً بعد ہی میں آرمی میں چلا گیا. اور
آلموسٹ 32 ایئرز آف سروس کے بعد لاسٹ ایئر میں ریٹائر ہوا، اور آج کل میں فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ آفس میں کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دوبارہ سروس کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تعلیمی ادارہ ہے جس کی عمر صرف 10 سال ہے، لیکن جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ ان کے پرنسپل، ان کے انتظامیہ اور ان کے ٹیچر صاحبان نے اس کو جس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں پچھلے تقریباً کوئی 8 سال سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی 3 سال تقریباً میں نے بلوچستان کے اندر شعبہ تعلیم کے مختلف انسٹیٹیوشنز کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں ایک انسٹیٹیوشن جس کی اسٹرینتھ آلموسٹ 5000 کے قریب تھی۔ تو ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بہت بڑا اچھا بزنس ہے یہ، لیکن یہ بزنس نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت سے بتا، جو پیرنٹس ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزنس سے زیادہ صرف ڈیڈیکیشن ہے، یہ آپ کی اس کے ساتھ محبت ہے۔ ایک ٹیچر یا کوئی بھی ایک پرنسپل جب تک اس کی اس ادارے کے ساتھ ڈیڈیکیشن نہ ہو، وہ کبھی بھی اتنے اچھے رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیمز کے اساتذہ اکرام اور ان کی جتنی بھی ان کی انتظامیہ کی ٹیم ہے، انہوں نے بہت محنت اور جفشانی کے ساتھ کام کیا، جس کی وجہ سے آج اس کا جو عملی مظاہرہ میں نے آج دیکھا، وہ دیکھ کے نہایت ہی خوشی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یقین جانے کہ میں آپ کا زیادہ لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن چند ایک ریفرنسز دوں گا آپ کو کہ میں جب کلاس 6 میں اپنے ہائی اسکول میں پڑھا تھا، تو اس میں 6ٹھی کلاس میں انگلش ہم نے شروع کی، تو آپ بلیو کریں کہ پورے علاقے میں کوئی ایک آدمی نہیں تھا کہ جو انگلش کی ABC ہمیں پڑھا سکے۔ تو میں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، میرے ماموں کو کلاس فیلو تھے، وہ صوبیدار ایز اے نئے صوبیدار ریٹائر ہوئے مجید صاحب، تو اجیرہ کالج سے جب واپس جاتے تھے تو میں اپنے گھر میں تیار بیٹھا ہوتا تھا کہ جائیں گے تو میں ان سے انگلش کا چھوٹا سا لیسن پڑھوں گا۔ لیکن الحمدللہ پچھلے 35 یا 40 سال میں آج سچویشن اتنی چینج ہوئی ہے کہ ہمارے ہر گھر میں انگلش پڑھانے والا، ہماری بچیوں گریجویٹس ہیں، ہمارے بچے گریجویٹس ہیں، اور وہ آسانی سے انگلش سنتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں اور اس کو لا بھی رہے ہیں۔ تو پچھلے 40 سال میں ہمیں دیکھا جائے تو ہم نے کافی شعبوں میں ترقی کی ہے، لیکن ابھی مزید ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیشن کے میدان میں اپنے آپ کو مزید بہتر کریں۔ وہ بہتر اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر مل کے اس کے لیے ایفرٹ کریں گے۔ میری تمام جو خاص کر کے جو ہماری بچیاں اور ان کی والدین جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری یعنی ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی بہتری کے لیے یعنی ان کو ٹائم دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں ان بچوں پر توجہ دیں گی، مائیں خاص کر کے، تو میں ماں کا ضروری نہیں ہے کہ ماں جو ہے نا وہ BA پاس ہے، FA پاس ہے، یا میٹرک ہے، یا وہ انڈر میٹرک ہے۔ میری ماں جو ہے نا وہ ایک کلاس بھی نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس 2 میں تھا تو رات کو وہ ہمیں ساتھ بیٹھتے تھے، وہ اگر چنگیر بنا رہے ہیں تو جرسی بن رہی ہوتی تھی تو ہمیں ساتھ بیٹھ کے کہتے تھے بیٹا تختی لکھو، اور ان کو نہیں پتا ہوتا تھا ہم کیا لکھ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ بیٹھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجھے اس راستے پر ڈالا، اور اس میں میری ماں اور پھر خصوصاً میرے ٹیچرز، اور اس میں میرے ٹیچرز ہیں جن کو آج بھی وہ بہت ریکارڈ کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے وہ منڈول ہائی اسکول سے ریٹائر ہوئے ہیں محترم رشید صاحب، جنہوں نے مجھے قاعدے میں بھی پڑھایا اور کلاس 6 میں بھی جا کر انہوں نے مجھے پڑھایا، اور ان کو میں اپنا حقیقی ٹیچر ان کو مانتا ہوں اپنی زندگی میں، کیونکہ جنہوں نے میری بنیاد کو سیدھا کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا میری زندگی کو بنانے میں، جس میں میری بہن بھی شامل ہے، جس نے ایک گلاس پانی بھی مجھے پلایا میری پڑھائی کے دوران، اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے بیٹا تو کل آپ ترقی کریں گے۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور اس دور میں دیکھ رہا ہوں میں پورے پاکستان میں آلموسٹ پاکستان کے تمام صوبوں تمام ضلعوں میں
اس 32 سال میں گھوما ہوں کہ جو دور آگے آ رہا ہے اس میں آپ کوئی بزنس، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام وداؤٹ ایجوکیشن آپ نہیں کر سکیں گے. آپ کی تمام جو بزنس ہوں گے، جو آپ کی امپلائمنٹ ہوگی، آل ول بی ڈیجیٹل. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے آپ کو فیوجی کے اور کوڈیک کے بے شمار دکانیں نظر آتی تھی. آپ تصویریں بنانے کے لیے وہاں جاتے تھے. کوڈیک کے تقریباً 2.5 ملین جنا ملازم تھے. آج وہ سارے کے سارے لوگ بیکار ہو گئے. آپ کو کہیں کوڈیک کی اور فیوجی کی دکان نظر نہیں آتی. کیوں؟ آپ کے موبائل کے اندر آپ کی تصویر آ گئی. اسی طرح جو آگے آنے والا زمانہ ہے 10 سال کے بعد، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ماشاءاللہ سارے لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں. آپ میرے سے زیادہ نالجبل ہیں. سوشل میڈیا پر اگر اس کا صحیح یوز کیا جائے تو بے شمار نالج ہے. تو آنے والے دور میں آپ کو یہ جتنی بھی ورکشاپ نظر آ رہی ہیں، یہ میکینک نظر آ رہے ہیں، یہ میکینک وغیرہ سارے غائب ہو جائیں گے. کیوں کہ 20 سال کے بعد وہ گاڑیاں ایسی آئیں گی جن کے 8 ٹوٹل پرزے ہوں گے، 8 حصے ہوں گے. ایک پورا حصہ باہر نکالیں گے اور ورکشاپ میں بھیج دیں گے اور وہاں سے اپنے آپ پرزہ اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈال دیں گے. تو یہ سارے میکینک ختم ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بیٹا کہ اگر اپنے آپ کو آپ نے آنے والے دور کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ملایا، اپنے آپ کو تعلیم میں اس طریقے سے اپنے آپ کو اس لائن پر نہ لے کر گئے، تو آگے آنے والے زمانے میں نہ آپ کو جاب مل سکتی ہے، نہ آپ کو ٹیکنیکل کوئی کام ملے گا. تو اس لیے آپ کا جو ٹائم ہے، یہ تو اس وقت ٹائم ہے، اس کا پورا 100% استعمال کریں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک کمپیریزن دیتا ہوں. میرے پاس ہم فوجی فاؤنڈیشن کے 2 کالجز ہیں راولپنڈی میں، نیو لال آزار میں. اس میں تقریباً اراؤنڈ 4000 بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت. 2000 گرلز ہیں اور 2000 ہمارے لڑکے ہیں. تو اس کا کمپٹیشن اتنا ہے داخلے کا، جب اس کے ایڈمیشن کی آتی ہے تو آپ یقین جانیں کہ 90% کے اوپر بھی لوگوں کو داخلہ نہیں ملتا. فرسٹ ایئر میں جب ایڈمیشن کی باری آتی ہے تو فرسٹ ایئر میں پورے پاکستان سے لوگ ان کالجز میں داخلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گرلز کالج، اور وہاں بھی بیٹا خاص ہے لڑکوں کے لیے کہ لڑکیوں نے وہاں بھی لڑکوں کو کافی پیچھے چھوڑا ہے. لیٹس سے گرلز کالج اس وقت فیڈرل بورڈ کا، جس کی 300 بچیوں نے امتحان دیا، اور ان بچوں کا رزلٹ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ پورے پاکستان کے مور دین 85,000 کالجز ہیں، اس میں نمبر 1 کالج ہے پچھلے لاسٹ 4 ایئرس. اور اسی طرح ہمارا بوائز کالج بھی اتنا پیچھے نہیں ہے، لیکن کیونکہ لڑکے جو نا تھوڑا پڑھائی میں جو نا اپنا ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کا رزلٹ جو نا وہ تقریباً ان سے 10 نمبر پیچھے ہے وہ کالج. تو بیٹا بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو جو آنے والے ٹرینڈ ہیں تعلیم کے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا ہے. دوسرا میرا پیرنٹس سے یہ ہے کہ کیونکہ میں اس علاقے میں پیدا ہوا، اس علاقے میں بڑا ہوا، پھر کچھ ارلی ایج میں یہاں سے نکل گیا کر کلاس 8 کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سر ہمارے گھروں کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی رسومات کی وجہ سے نہ اپنے بچوں کا 40 دن 10 دن پورا دن ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا ثواب ہوتا ہے. ٹائم کا ویسٹیج جانا سر کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، خود کی زندگی میں اونچ نیچ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کو اس طریقے سے چلائیں اور اس میں ہمارے علماء کرام کا زیادہ کردار ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوگ جو ہے 3 دن کے لیے. ہمارا 40 دن تک چولہا ہی نہیں بند ہوتا، اس گھر میں کسی کی ایجوکیشن ہی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کاروبار رک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے ہماری آبادی پچھلے 40 سال میں بڑھ گئی ہے. جہاں مجھے یاد ہے میں بچپن میں جب نیاز کراتے تھے تو اولیاں ڈبی ناڑا نیچے ٹھلینگڑ یہ سارا کہنے سے 10 kg چاول نہیں سی ختم ہوئی.